بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، انشاءاللہ آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم چند وجوہات کا ذکر کریں گے تاکہ انسان کا سیرت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ علماء کرام نے دو چند وجوہات ذکر کی ہیں، اگر یہ نہ بھی ذکر کی جاتی یا وجوہات کو نہ بھی بیان کیا جاتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کے لیے آپ کی محبت ہی کافی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک محبت ہے ایمان والے کو، اسی محبت کی بنا پر وہ سیرت کو جانتا۔ لیکن وجوہات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی وجہ انسان کے سامنے آ جاتی ہے، مقصد صاف ہو جاتا ہے، تو اس کام میں انسان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ علماء کرام نے چند وجوہات کو ذکر کیا۔ پہلی وجہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کے لیے بطور مثال کے ہیں۔ مثال سے کیا مراد؟ مثال سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئینے کی صورت ہے۔ جس طرح انسان جب آئینے کے سامنے آتا ہے تو انسان کو اس کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہمیں صحیح طور پر علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری محبت کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ مناسبت کتنی ہے۔ جس طرح شیشہ خامیوں سے آگاہ کرتا ہے، اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننا ہمیں اس بات سے آگاہ کرے گا کہ ہماری زندگی میں عمل کتنا ہے سیرت پر۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سیرت سے واقف ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر ایک کے لیے آئینے کے ہیں، ہر ایک کے لیے مثال ہے۔ مثال کے طور پر چند مثالیں ذکر کرتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص بہترین تاجر بننا چاہتا ہے تو اس کی مثال آپ کی زندگی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے تجارت کس طرح کی۔ بہترین مبلغ بننا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام کی زندگی سے وہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ آپ سے بڑا بہترین مبلغ کون۔ اسی طرح بہترین فیصلہ کرنا چاہتا ہے، بہترین قاضی بننا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین اور اعلیٰ فیصلے کیے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی زندگی کا جس بھی معاملے میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے تو اس کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت کے اعتبار سے بہتر زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ سب کچھ تب حاصل ہوگا جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوگا اور اپنی زندگی کو
اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہی خیر کا باعث ہے، لیکن اصل اور حقیقی فائدہ اسی شخص کو حاصل ہوگا جو عملی طور پر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس کا حکم بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوسری وجہ جو علماء کرام نے ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا گویا ایسا ہے جیسا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو یہ اطاعت ہر آدمی چاہتا ہے میں کروں، لیکن اس کے لیے انسان کو جاننا ہوگا، آپ کی زندگی سے واقف ہونا ضروری ہوگا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا ہیں، افعال کیا ہیں، کن کام سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا اور تبھی اطاعت کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنے والا ہوگا۔ تیسری وجہ جو علماء کرام نے ذکر کی کہ تبلیغ کی اشاعت، کہ ایک مسلمان کے لیے دین کی تبلیغ انتہائی ضروری ہے کہ وہ جو دین سیکھے اس کو آگے پھیلائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، دین کی تبلیغ کیسے کی، لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلایا جاتا ہے، لوگوں کو دین کیسے سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کی دینی تربیت کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کو حق کیسے سنایا جاتا ہے، لوگوں کو تعلیمات کیسی دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کام تبھی ممکن ہوں گے جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لائے۔ تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک علمی مشغلہ نہیں ہے کہ معلومات کی حد تک اس کو پڑھا جائے یا سنا جائے، ہم یہ سمجھے کہ ہم نے تو سیرت کی بہت کتابیں پڑھ لی یا ہم سیرت کا درس سنتے ہیں۔ نہیں، اصل چیز کیا ہے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس کو لے کر آئیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اہم دینی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی زندگی تو 100% اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی لیے انشاءاللہ ترتیب وار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔